بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عمران مور۔ اس ٹائم امپورٹنٹ اور اہم اپڈیٹ اور نیوز اور تجزیہ سناؤں گا جو کہ بہترین ہوگا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں نیوز کی طرف، اور کون سی نیوز ہے اس کا تجزیہ بھی بیان کریں گے۔ اینکر عمران ریاض بازیابی، آج کمرے عدالت میں کیا ہوا؟ صابر شاکر معید پیرزادہ نیا کیر ڈھا گیا، اور عادل راجہ کے ساتھ لندن میں کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے عمران ریاض کی طرف چلتے ہیں کہ عمران ریاض بازیابی ہوا کہ نہیں۔ عمران ریاض کی آج پیشی تھی جس میں کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا سوائے وکیل کے، اور سوائے اس کے ابا جان، اس کے بھائیوں کے سوا، اور دوسری جس کو کہا گیا تھا کہ عمران ریاض کو یہاں پیش کرنا ہے، وہ موجود تھے۔ تو اس میں بات چلی گئی کہ عمران ریاض اس ٹائم کہاں ہے اور کس حالت میں، کیا اس کے ساتھ گزر رہی ہے، یہ بھی بات ہوئی۔ لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ عمران ریاض جلد سے جلد آ جائے گا۔ آخر ہے کہاں؟ ابھی یہ 5ویں پیشی ہے۔ اس پیشیوں میں بار بار یہی سوال کیا جا رہا کہ عمران ریاض کہاں ہے، لیکن جج صاحب اور وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کو یہاں لے آؤ۔ یہ عمران ریاض کو نہیں لے کے آ رہے۔ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ آخر کون سی بڑی بات ہے؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ کون سی زیادتی کی گئی ہے جو عمران خان کو یہ نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ عمران ریاض کے ساتھ سب سے بڑی اور اہم اور امپورٹنٹ بات میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ان کو تشدد، یا پھر انہیں کہاں غائب کیا گیا ہے، یا پھر ان کو شہید کیا گیا ہے۔ بات تو یہی ہو سکتی ہے میرے خیال میں، اندازے مطابق میرا ذہن اور دماغ یہی کام کرتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں موجود ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم وہ باہر تو نکلے گا۔ ان لوگوں نے کوئی سراغ ہی نہیں دیا، کوئی سراغ کا ذرہ بھی نہیں دیا ان لوگوں نے۔ کم سے کم کوئی سراغ یہ بتاتے تو ہیں کہ عمران ریاض ہمارے پاس موجود ہے، وہ حفاظت میں ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، کم سے کم ایک ملاقات کروا لیتے تو یہ بھی بڑی بات بن جاتی۔ لیکن ان لوگوں نے کوئی ملاقات نہیں کروائی، نہ ان لوگوں نے عمران ریاض کے بارے میں بتایا ہے کہ کہاں ہے۔ بس صرف یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیش کریں گے، صرف پیش کریں گے، باقی عمران خان کی کوئی اور بات نہیں سنا رہے۔ اگر پیش کرنا ہے تو پیش کر لو نا۔ کون سا اس نے گناہ کیا تھا؟ اس نے گناہ یہی کیا تھا کہ وہ سچ بولتا تھا، ڈٹا ہوا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا اور میں پاکستان کے حق اور سچ کے بارے میں بولوں گا، اور عوام کے بارے میں سچ بولوں گا، اور پوری عوام کے لیے جان بھی نثار کر دوں گا۔ اس لیے اس کو اریسٹ کیا گیا، اس لیے اسے غائب کر دیا گیا، اس لیے اسے سزا دی گئی، اس لیے اسے شہادت یا کچھ اس کو تکلیف دی گئی، آپ لوگوں نے دی۔ کیا وجہ اور کیا اس کی کون سی اس نے آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا تھا؟ آپ نے اسے کہاں اور کس جگہ رکھ لیا ہے؟ سب سے اہم اور یہی بات ہے، تو پھر بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ تو اگلی پیشی ہوگی انشاءاللہ، اگلی پیشی میں بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ جو کہ صابر شاکر، معید پیرزادہ اور عادل راجہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور صابر شاکر اور معید پیرزادہ کے ساتھ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اسے اریسٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اسے گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ کہاں بھی موجود ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، یہ اسے گرفتار کر لیں گے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس لوگوں نے کہا کہ جلد سے جلد معید پیرزادہ اور صابر شاکر کو گرفتار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں شاید یہ موجود تھے، ان کا پورا بایو ڈیٹا ان لوگوں نے نکال دیا ہے۔ ان کو جلد سے جلد یہاں لے آؤ، ہمارے سامنے پیش کرو، یہی ان لوگوں نے بڑی بات کی ہے۔ تو ان لوگوں نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ ایسے ہی جو اس کے اندر موجود نہ تھے اسے بھی یہ اریسٹ کر لے کے آ رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کہ عادل راجہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ عادل راجہ کے ساتھ لندن میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اسے ان لوگوں نے گرفتار تو کر لیا ہے کب کا، اس کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، اسے بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بولتا تھا، عوام کو کہتا تھا کہ یہ جو فوج ہے یہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں،
یہ ان کے لیے عوام پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ عوام کو کھا کھا کر چوس کر ان لوگوں نے پراپرٹی بنائی ہے۔ یہ وہ سچ بولتا تھا کیونکہ وہ پہلے میجر رہ چکا تھا پاک آرمی کا، تو جب ریٹائر ہوا تو اس نے ایک چینل بنایا، اس چینل میں سچ بولنا شروع کر دیا۔ کس لیے سچ بولا؟ عوام کے لیے سچ بولا، کہنے لگا کہ عوام کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن عوام کی محبت سے وہ سچ بولتا رہا۔ پھر بھی ان لوگوں کے لیے آپ عوام کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں اور آواز کو بلند کریں تاکہ ان تینوں چاروں کو حق مل سکے۔ اس طریقے سے ارشد شریف جو کہ سچ بولتا بولتا چلا گیا، اسے بھی شہید کر کر ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ ساری کی ساری سیاڑی ان لوگوں کی خود کی ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، پھر وہیں سے ان لوگوں کو آسانی مل جاتی ہے کہ اریسٹ کرنے میں اور قتل کرنے میں آسان طریقہ ان کو یہی ملتا ہے کہ ان کو باہر نکال دیں، یہی آسان طریقہ مل جاتا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن قتل ہونے والا آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید میں بیرون ملک جا رہا ہوں تو وہاں قتل کر دیا جاؤں گا، یہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ شاید نہ جاتا۔ اس لیے جو بھی اس ٹائم بیرون ملک ہیں تو وہ اپنے ملک میں آ کر اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ اپنا بھی خیال رکھنا اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔